السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز ہے؟ اور کیا یہ اسلام میں اچھا کام ہے کہ کسی کو تم زبردستی مسلمان بناؤ؟ کیا زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات وہ ہیں کہ جب سوشل میڈیا پر ایک پورا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف، کچھ ایسی خبروں کو توڑ مروڑ کے دکھایا جاتا ہے اور یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان مطلب یہ وہ ہیں جو تمہیں زبردستی پکڑ کے مسلمان بنا دیں گے غیر مسلموں کو۔ آپ دیکھیے آئے دن ایسے گروپس کے بھنڈا پھوڑ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ وہ گروپ تھا جو مسلمان بناتا تھا غیر مسلموں کو، یہ وہ گروپ ہے جو غیر مسلم بھائیوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، مائنڈ واش کرتے ہیں۔ ابھی ناسک کے اندر TCS کمپنی کے جو مسلم ورکرز تھے ان کے خلاف یہ آروپ لگے ہیں کہ یہ اپنے جو غیر مسلم ورکرز تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو زبردستی یہ لوگ مسلمان بنا رہے تھے، زبردستی نماز پڑھواتے تھے، زبردستی ٹوپی لگواتے تھے اور زبردستی جو ہے نا وہ کام کرواتے تھے جو ان کے دھرم کے خلاف ہوں اور اسلام کے مطابق ہوں۔ پہلے تو مجھے ان باتوں کو سن کر افسوس ہوتا ہے کہ آج کل میڈیا کا ماحول ہے، ہر آدمی آزاد ہے۔ یار اپنے بچے تو کنٹرول ہو نہیں رہے، اپنی اولاد کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، جو ہمارا کھاتے ہیں ہمارے انڈر میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی تو بہت دور کی بات ہے، پیسہ دے کے اسلام قبول کروا لیا جاتا ہے، ایسی بھی بہت ساری خبریں چلتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کو، چونکہ یہ باتیں سوشل میڈیا پر بہت پلاننگ کے تحت چلائی جاتی ہیں، تو ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ زبردستی مسلمان بناؤ۔ تو یہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر ارشاد فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، عیسائی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی چوائس ہے۔ اسلام کہتے ہی اس بات کو ہے کہ دل سے اللہ کو ایک ماننا، دل سے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، دل سے پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنا، دل سے ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جو دل میں ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کی دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ مشرکین مکہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پیشکش کی کہ ایسا کرتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہماری چیزوں کو فالو کر لیا کرو، کچھ دن ہم آپ کی چیزوں کو فالو کر لیا کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو شوق سے کرو، ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ دل میں جو ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، کہ اگر کسی مسلمان کو زبردستی پکڑ کر بندوق کی نوک پر اس سے وہ باتیں بلوائی جائیں جو کفریہ ہوں، شرکیہ ہوں، جس سے ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو مجبوری میں اگر وہ کوئی کفریہ بات کہہ لیتا ہے تو زبان سے کہے ہوئے کا اعتبار نہیں ہوگا، دل میں جو ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر مجبوری میں کوئی کفریہ کلمہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی اور چھوٹ ہے کہ اگر کبھی جان کا خطرہ ہو اور کوئی آپ کو چاقو کی نوک پر، بندوق کی نوک پر کچھ ایسی باتیں بلوائے جو اسلام کے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوں، تو گنجائش ہے کہنے کی، اور اس سے کوئی بھی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اصل اعتبار دل کا ہے۔ دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے منافقین کو دیکھیے، منافق زبان سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، لیکن اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منافق، اور منافقوں کی پہچان بھی بیان فرمائی اور منافقین کا حکم بھی آ گیا۔ تو منافق اسلام میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل اعتبار دل کا ہے۔
تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نامی دل کا ہے. زبردستی تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے بچے کے ساتھ بھی آپ زبردستی تب تک کر سکتے ہیں جب تک وہ چھوٹا ہے. بڑے ہونے کے بعد آپ اس کو ہینڈل کر کے دیکھ لو, نہیں ہوگا وہ آپ سے ہینڈل. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیجیٹل دنیا ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا ماحول ہے نا, پولیس ہماری اتنی ٹائٹ ہے, حکومت ہماری ماشاءاللہ اتنی چاق و چوبند ہے, اور مسلمانوں کے خلاف ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہو, اور چھوٹی سی بات کو بھی اگر وہ مسلمان کرنے والا ہے تو ایک دم ایشو بنا دیا جائے. اور مسلمان ہونا خود میں کتنی قربانی والا کام ہے آج کل کے ماحول میں. آپ غور کر دیکھیے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے, اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑنا چاہے تو 10 لاکھ روپے کے آفرز اس کے پاس ہوتے ہیں. تو کون اپنا دنیا کا نقصان کرے گا؟ اور زبردستی بھی کوئی بھی مسلمان کسی کو مسلمان جب بنائے گا نا, جب اسلام نے کہا ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے. بھائی آدمی کوئی بھی مذہبی کام کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مذہب کی کتابوں میں اس کام کے کرنے پر پنیہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو پنیہ ملے گا. اسلام میں تو یہ لکھا ہے کہ زبردستی اگر تم کسی کو مسلمان بناؤ گے تو پہلے تو زبردستی تم کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتے. چلو تم نے کسی کو پکڑ کے زبردستی قید کر کے بنا دیا, پڑھ نماز, تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے تو وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں, کیونکہ دل میں جو ہے وہ قابل قبول ہے, پیور ہونا چاہیے دل میں جو ہے. اور تم نے زبردستی اس سے نماز پڑھوا دی تو پہلے تو وہ مسلمان نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا, کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. زبردستی تم کر رہے ہو, یہ ظلم ہے. اسلام کہتا ہے یہ ظلم ہے, اور یہ زبردستی کرنے والا یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے. تو مجھے بتائیے کوئی دینی کام تو جب کرے گا نا جب اس کو اس کام کے کرنے پر پنیہ ملے گا. کوئی ہمارا ہندو بھائی ہے تو اپنے ہندوؤں کے ریتی رواج کو فالو کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے بھائی مجھے پنیہ ملے گا. تو کوئی مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان تب بنائے گا نا جب اس کو پتا ہوگا اس پہ پنیہ ملے گا. پنیہ کہاں ملے گا؟ اس پہ تو اور گناہ ملے گا, اس پہ تو اور سزا ہوگی, اس کو گناہ ملے گا, یہ ظلم کہلائے گا. تو کوئی بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنا ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے اتنا بڑا رسک لے کے. آج مجھے بتائیے, آج مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے. ٹوپی لگا کے, داڑھی رہ کے, جاب نہیں ملتی ہے, جگہ جگہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ایک سوشل میڈیا کے ذریعے جو ماحول بنا دیا گیا ہے, کتنا مشکل ہو گیا مسلمان ہونا. یعنی مسلمان ہونا مطلب قربانی, اور ایمان والا دیتا ہی قربانی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ خود میں مسلمان ہونا جب اتنا مشکل ہو چکا ہے دنیاوی اعتبار سے, تو آدمی زبردستی کسی کو مسلمان کیوں بنائے گا؟ اسے نہ تو دنیا کا کچھ مل رہا ہے نہ آخرت کا کچھ مل رہا ہے. سوچنے والی بات ہے نا کہ کوئی بھی کام آدمی تب کرتا ہے نا کہ دنیا میں کچھ فائدہ ہو, یا دنیا میں نہیں ہو تو مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہو. زبردستی کسی کو نماز اگر میں پڑھواؤں گا تو آخرت میں بھی میری پٹائی لگے گی کہ تو نے اس کو زبردستی کیوں کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے قرآن میں, لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ جو ایک پورا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے, یہ فیک پروپیگنڈا ہے. ہندو مسلمان کرنے کے لیے پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے آپ کو یہ بتایا, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے کافروں کی آیتوں, جہاں کفار کا ذکر ہے, قاتل المشرکین والکفار, کہ مشرکین کو قتل کرو, کفار کو قتل کرو, تو ان آیتوں کو اٹھا کے بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو آیات ہیں یہ اس ٹائم کے لیے ہے جب مشرکین مکہ کے ساتھ معاملات چل رہے تھے, ہے نا. تو اپنی حفاظت کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے, مظلوم کی آواز بننے کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اسے ہٹا کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور غلط فہمیاں ہمارے ہندو سماج میں, ہمارے ہندو بھائیوں کے بیچ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ زبردستی کسی کو بھی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا, اور زبردستی کسی کو آپ مسلمان بنا بھی دو نا تو وہ بنے گا ہی نہیں مسلمان. اور زبردستی اگر کوئی کسی کو نماز پڑھوائے تو یہ گناہ ہے, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دنیا میں مجھے بتائیے, جہاں آدمی 100 روپے کے پیچھے, اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے پیچھے بھی آدمی بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے, بڑے بڑے غلط کام کر رہا ہے, تو یہاں کیوں آدمی اپنا مصیبت مول لے گا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ زبردستی تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک چھوٹے بچے کے ساتھ زبردستی پاسبل نہیں ہے, پھر یہ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ زبردستی پاسبل ہے. مجھے آپ بتائیے, کوئی میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ ارے چھوٹے بچے کے ساتھ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے. پھر یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, چاروں طرف پولیس ہے, کیمریز لگے ہوئے ہیں, ہے نا, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, ان آیتوں کو یاد کر لیجئے, اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک یہ میسج پہنچائیے کہ زبردستی کسی کو بھی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, اور زبردستی کوئی مسلمان بن بھی نہیں سکتا. اور میں آپ کو آگے بتاؤں کہ کوئی اگر کچھ بننا چاہے تو اس کو دنیا کوئی روک بھی نہیں سکتی ہے.
مان لیجئے کوئی مسلمان اگر ہندو بننا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ہندو اگر مسلمان نہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ دل کا معاملہ ہے. دل میں آدمی کے جو ہوتا ہے آپ اس کو شانت تو کر سکتے ہو، لیکن جو اس کے دل میں وہ نہیں نکال سکتے آپ. اسی لیے اسلام نے جو کہا کہ اصل جو ہے نا وہ دل کا اعتبار ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ پروپیگنڈے سے باہر نکلیں، اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم سوشل میڈیا پر پھیلائیں کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو آپ پڑھیں، بندوق تلوار کی نوک پر کسی کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. آپ صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیں، اور 1400 سال سے اب تک جتنے بھی بادشاہ گزرے زبردستی کسی کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. زبردستی کسی کو مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن میں احادیث میں اس کو ظلم قرار دیا ہے، زبردستی قرار دی گئی ہے. اور زبردستی تو کسی بھی چیز میں درست نہیں ہے، اللیگل ہے. جیسے ہمارے ہندوستانی قانون کے اعتبار سے اللیگل ہے، ایسی شریعت کے قانون کے اعتبار سے بھی اللیگل ہے، درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. ایسا آدمی جنت کا مستحق نہیں، دوزخ کا مستحق ہوگا. تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.